تو فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، سو دیکھو اگر یہ نہ کر سکو، ہم چیلنج کر رہے ہیں تمہیں، ایسے کرو، ایسا مؤثر کلام، ایسی کوئی چیز لے آؤ، نہیں کر سکے نا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم ہمیشہ کے لیے کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی کر نہیں سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، اور جو اصل میں منکروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے اور ان کے لیے تیار کر کے رکھی۔ اب یہاں سے دو چیزیں اور شروع ہو گئیں، اور قرآن پاک میں اللہ تعالی کی عادت ایسی ہے کہ وہ جہاں جنت کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جہنم کا بھی، اور جہنم کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ بالعموم جنت کا بھی، تاکہ جو لوگ صحیح راہ پہ ہیں ان کو تسلی ملے، اور جن لوگوں کا علاج خوف ہے، ڈر ہے، انہیں بھی اس قرآن سے ہدایت ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صاف بتا دیا کہ اگر تم اس کتاب کا انکار کرتے رہو گے اور خدا کی توحید کو نہیں مانو گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر دیکھ لو تمہارا انجام کیا ہوگا، اور وہ انجام اللہ نے پھر بھی کہا ہے کہ بچو، یعنی تمہارے قبضے میں، تمہارے اختیار میں ہے۔ اب بھی اگر تم صحیح راہ پر چل پڑو اور ان کی مخالفت کرنا چھوڑ دو تو تم بچ جاؤ گے۔ پھر اس آگ کی تعریف بیان کی کہ اس آگ میں انسان اور ایندھن جو ہوگا اس کا پتھر ہوں گے، لکڑیاں اور چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ شدید آگ ہے جو کافروں کے لیے تیار کی ہے، جہنم اور پھر جنت۔ اس کے متعلق انشاءاللہ کل کی نشست میں آپ سے عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔